بسم اللہ الرحمن الرحیم وسنن الطہارۃ غسل الیدین ثلاثا قبل ادخالہما الاناء اذا استيقظ المتوضی من نومہ وتسمیۃ اللہ تعالی فی ابتداء الوضوء والسواک والمضمضۃ والاستنشاق ومسح الاذنین وتخلیل اللحیۃ والاصابع وتکرار الغسل الی الثلاث۔ سنن الطہارت، وضو کی سنتیں۔ غسل الیدین ثلاثاً، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 مرتبہ دھونا۔ قبل ادخالہما الاناء، ان دونوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے۔ اذا استيقظ المتوضی من نومہ، جبکہ نیند سے بیدار ہو وضو کرنے والا۔ اذا استيقظ المتوضی، جبکہ وضو کرنے والا بیدار ہو من نومہ، اپنی نیند سے۔ وتسمیۃ اللہ تعالی فی ابتداء الوضوء، اور وضو کے شروع میں اللہ کا نام لینا یعنی بسم اللہ پڑھنا۔ والسواک، مسواک کرنا۔ والمضمضۃ، کلی کرنا۔ والاستنشاق، اور ناک صاف کرنا۔ ومسح الاذنین، اور دونوں کانوں کا مسح کرنا۔ وتخلیل اللحیۃ، اور دہری کا خلال کرنا۔ والاصابع، اور انگلیوں کا خلال کرنا۔ وتکرار الغسل الی الثلاث، اور 3 مرتبہ عضو کو دھونا۔ یہاں سے صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ وضو کی سنتوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے کل 9 سنتوں کو بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1، جب کوئی آدمی اپنی نیند سے بیدار ہو جائے، بیدار ہونے کے بعد وضو کرنا چاہے، تو اس کے لیے یہ ہے حکم کہ پہلے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھوئے۔ یہاں پر جو یہ حکم دیا ہے کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد، تو یہ نیند کی جو قید ہے، یہ قید اتفاقی ہے، قید احترازی اور حقیقی نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد ہاتھ کو دھوئے، لیکن اگر کوئی آدمی پہلے سے بیدار ہو اور وہ وضو کرنا چاہے تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ البتہ نیند کے متعلق صاحب کتاب نے جو فرمایا ہے، اس کی وجہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها 3 مرات فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين كانت تطوف يده، رواہ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل نہ کرے یہاں تک کہ اس کو 3 مرتبہ دھو لے، اس لیے کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزارے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں کہاں چکر لگائے ہیں۔ یعنی جب آدمی سوتا ہے تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ نیند کی حالت میں انسان کا ہاتھ موضع نجاست یعنی شرمگاہ وغیرہ تک پہنچ جاتا ہے، اور احتمال ہوتا ہے نجاست کے لگنے کا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پانی کی اتنی کثرت نہیں ہوا کرتی تھی، اور صحابہ کرام عموماً مٹی سے استنجا کیا کرتے تھے۔ گرم علاقہ ہوتا، رات کو سوتے تو بسا اوقات پسینہ کی وجہ سے شرمگاہ تر ہو جاتا، تو وہاں احتمال ہوتا تھا کہ کہیں نجاست وغیرہ پسینے کے ساتھ ملوث نہ ہو جائے اور پھر رات میں ہاتھ شرمگاہ تک جائے اور ہاتھ میں نجاست لگ جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا استيقظ احدكم من نومه، کہ جب نیند سے بیدار ہو تو پھر جو ہے پہلے وہ آدمی اپنے ہاتھ کو دھوئے، اس کے بعد اپنے ہاتھ کو برتن میں ڈالے۔ اب یہاں پر آپ ایک بات اور سمجھیے کہ اگر کسی آدمی نے اپنے ہاتھ کو شرمگاہ تک لے کر گیا اور ہاتھ پر نجاست کا اثر ظاہر ہوا، یعنی جب نیند سے بیدار ہوا تو ہاتھ پر ان کو نجاست پخانہ وغیرہ کے ذرات نظر آ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہاتھ کا دھونا واجب ہے۔ اگر ہاتھ دھوئے بغیر برتن میں ہاتھ ڈال دیا تو سارا کا سارا پانی ناپاک ہو جائے گا، پھر اس پانی سے طہارت حاصل کرنا، وضو کرنا، غسل کرنا یا برتن وغیرہ کو دھونا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آدمی نیند سے بیدار ہوا، نجاست کے ذرات تو نظر نہیں آ رہے ہیں، البتہ دوسرے اثر ہاتھ سے بدبو آ رہی ہے نجاست کی، تو ایسی صورت میں بھی ہاتھ کا دھونا واجب ہے۔ پہلے دونوں ہاتھ کو دھوئے، اس کے بعد برتن میں ہاتھ کو ڈالے۔ دھوئے بغیر اگر ہاتھ کو ڈال دیتا ہے تب بھی پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ ہاتھ پہ نہ تو نجاست کے ذرات ہیں، نہ نجاست کے کوئی آثار ہیں، بدبو وغیرہ ہے، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ پہلے ہاتھ کو دھوئے پھر برتن میں ہاتھ کو ڈالے، یہ سنت طریقہ ہے۔ البتہ اگر اس نے ہاتھ کو دھوئے بغیر برتن میں ہاتھ کو ڈال دیا تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، اس پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہوگا۔ تو چونکہ یہ بات سنن طہارت میں سے ہے، اور بتلا کہ سنن طہارت کا حکم یہ ہے کہ آدمی نیند سے بیدار ہو تب بھی ان کو ہاتھ کٹوں تک دھونا ہے، اور اگر آدمی پہلے سے بیدار ہے
پھر وضو کر رہا ہے تب بھی گٹوں تک ہاتھ دھونا مسنون ہے، تو دونوں صورت میں ہاتھ کا دھونا مسنون ہے۔ لہذا نیند سے بیدار ہونے کی قید یہ قید اتفاقی ہے، قید حقیقی اور احترازی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ اگر آدمی نیند سے بیدار ہوا تو اس کو ہاتھ کس طریقے سے دھونے ہیں؟ اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹا برتن ہو جس کو ایک ہاتھ سے اٹھانا ممکن ہو تو اس برتن سے پانی لے کر بائیں ہاتھ سے برتن کو پکڑے اور دائیں ہاتھ کو دھوئے۔ جب دایاں ہاتھ اچھی طریقے سے دھل جائے تو پھر دائیں ہاتھ میں برتن پکڑے اور بائیں ہاتھ کو دھوئے۔ اگر چھوٹا برتن نہ ہو، بڑا برتن ہو اور جس میں پانی ہے، تو وہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر اس کو ایک ہاتھ سے تھوڑا ٹہرا کر پانی نیچے گرانا ممکن ہو تو بائیں ہاتھ سے برتن کو ٹیڑھا کیا جائے گا اور دائیں ہاتھ کو صاف کیا جائے گا۔ جب دائیں ہاتھ صاف ہو جائے تو پھر دائیں ہاتھ کو پانی میں ڈالنا ہے، بائیں ہاتھ کو دھونا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ چھوٹا برتن بھی نہ ہو اور برتن اتنا بڑا ہے کہ ایک ہاتھ سے ان کو جھکانا ممکن نہیں ہے، تو پھر وہاں پر یہ ہے کہ آدمی اپنے بائیں ہاتھ کی 3 انگلی پانی میں داخل کرے، انگلی کو ٹیڑھا کر کے چمچ وغیرہ کی شکل بنا کر اس سے تھوڑا پانی نکال کر تھوڑا پانی نکال کر دائیں ہاتھ کو دھوئے۔ جب دائیں ہاتھ اچھی طریقے سے دھل جائے تو پھر بائیں ہاتھ کو دھوئے۔ تو پہلی جو سنت ہے وضو کی یہ بتلا دیا صاحب کتاب نے کہ وضو کرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھونا یہ مسنون ہے۔ دوسری سنت ہے کہ وہ تسمیت اللہ تعالیٰ فی ابتداء الوضو، کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ دیکھیے، بسم اللہ پڑھنا وضو کے شروع میں۔ بسم اللہ کے متعلق 2 قول ہیں۔ ایک قول تو اہل ظواہر کا ہے جو وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کو واجب مانتے ہیں، اور دوسرا قول اہل سنت و جماعت کا ہے جو وضو کے شروع میں بسم اللہ کے پڑھنے کو سنت مانتے ہیں۔ یعنی اہل ظواہر تسمیہ علی الوضو کے وجوب کے قائل ہیں اور اہل السنت والجماعت تسمیہ علی الوجوب کے سنت کے قائل ہیں۔ اہل ظواہر جو تسمیہ علی الوضو کو واجب مانتے ہیں وہ ابن ماجہ کی ایک روایت سے استدلال کرتے ہیں جس کے الفاظ ہیں ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغیر تسمیہ کے وضو نہیں ہوتا۔ اس روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ جس وضو پر اللہ کا نام نہ لیا جائے یعنی بسم اللہ نہ پڑھا جائے
وہ وضو نہیں ہوتا۔ تو اس روایت سے اہل ظواہر استدلال کر کے فرماتے ہیں کہ تسمیہ علی الوضو واجب ہے۔ جمہور اہل سنت والجماعت اس روایت کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس روایت میں افضل وضو کا تذکرہ ہے، افضل وضو کو بیان کیا گیا ہے، نہ کہ وجوب تسمیہ کو۔ اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ جمہور صحابہ کرام سے عدم وجوب تسمیہ کی روایات مروی ہیں، یعنی جمہور صحابہ کا جو مسلک ہے وہ تسمیہ علی الوضو کے عدم وجوب کا ہے، یعنی جمہور صحابہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کو واجب نہیں مانتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت جو تسمیہ علی الوضو کے سنت ہونے کے قائل ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ جن روایات میں وضو کی تفصیلات ذکر کی گئی ہیں ان میں تسمیہ علی الوضو کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو چونکہ جمہور صحابہ کی روایات میں جن میں وضو کی تفصیلوں کو بیان کیا گیا ہے ان میں تسمیہ کا ذکر نہیں ہے، اگر تسمیہ واجب ہوتا تو وضو کے تفاصیل میں ضرور تسمیہ کا ذکر ہوتا۔ یہ تو دو سنتیں ہو گئی۔ تیسری سنت ہے والسواک، یعنی مسواک کرنا۔ مسواک کرنا واجب ہے یا سنت ہے، اس بارے میں بھی اہل سنت و جماعت اور اہل ظواہر کا اختلاف ہے۔ اہل ظواہر وضو کے شروع میں مسواک کرنے کو مطلقاً واجب قرار دیتے ہیں۔ کہتے تسمیہ یہ مسواک کرنا یہ واجب ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ السواک واجب وغسل الجمعۃ واجب علی کل مسلم۔ اس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مسواک کرنا واجب ہے، غسل جمعہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ السواک واجب بالکل واضح طور پر مذکور ہے، جو اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ وضو کے شروع میں مسواک کرنا واجب ہے۔ اہل سنت والجماعت کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس روایت کی سند نہایت ہی ضعیف ہے، یعنی انتہائی درجے کی ضعیف روایت ہے یہ، اور ضعیف روایت سے وجوب ثابت نہیں ہوتا۔
اہل سنت و جماعت کے نزدیک مسواک کرنا سنت ہے۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے پر مواظبت کی ہے ترک کے ساتھ، یعنی آپ ہمیشہ مسواک کرتے لیکن کبھی کبھار آپ مسواک ترک کر دیتے، یعنی مسواک نہیں کرتے۔ تو مواظبت مع ترک، یعنی پابندی ترک کے ساتھ، مواظبت مع ترک، یہ دلیل ہے کہ مسواک کرنا سنت ہے، واجب نہیں۔ اب پھر اہل سنت والجماعت میں احناف اور شوافی کے درمیان اختلاف ہے کہ مسواک کرنا وضو کے شروع میں سنت ہے یا نماز شروع کرنے سے پہلے سنت ہے۔ تو شوافی حضرات نماز شروع کرنے سے پہلے مسواک کرنے کو سنت مانتے ہیں، جبکہ احناف وضو کے شروع میں مسواک کرنے کو سنت قرار دیتے ہیں۔ روایات میں السواک عند کل صلاۃ اور السواک عند الوضو دونوں کا تذکرہ موجود ہے، یعنی بعض روایتوں میں یہ ہے کہ مسواک وضو کے وقت کرنا ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ مسواک نماز کے وقت کرنا ہے۔ تو جن روایات میں عند الصلاۃ آیا ہے ان روایات کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لیا، اور جن روایات میں عند الوضو کا لفظ آیا ہے ان روایات کو احناف نے لیا۔ البتہ جائز دونوں صورتیں ہیں، البتہ احناف کے ہاں چونکہ خروج دم یعنی خون کا نکلنا یہ ناقض وضو ہے۔ اب اگر کوئی آدمی نماز شروع کرنے سے پہلے مسواک کرتا ہے تو ممکن ہے کہ خروج دم یعنی خون نکل جائے منہ سے، دانت سے، تو وضو ٹوٹ جائے گا، پھر ان کو صفوں سے نکلنا پڑے گا، دوبارہ وضو کرنے ہیں۔ اس لیے احناف نے کہا کہ نہیں، وضو کے شروع میں کرنے، اس وقت نہیں کرنے ہیں، البتہ جائز دونوں صورت ہے۔ اور جن روایات میں مسواک کا تذکرہ آیا ہے فقہا نے ان روایات کو جمع کیا تو ان کا ماحصل اور خلاصہ یہ نکلا کہ 5 مقامات پر مسواک کرنے کا حکم ہے، یعنی 5 مقامات پر مسواک کرنا سنت ہے۔ نمبر 1، جب آدمی نیند سے بیدار ہو تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد مسواک کرنا۔ نمبر 2، جب آدمی کے منہ سے بدبو آئے، یعنی جب آدمی کے منہ سے بدبو آئے، منہ کا ذائقہ بدل جائے، خراب ہو جائے، تو اس وقت مسواک کرنا۔ نمبر 3، جب دانت پیلے پڑ جائیں، یعنی جب آدمی کا دانت پیلا پڑ جائے تو اس وقت بھی مسواک کرنا مسنون ہے۔ نمبر 4، وضو کے شروع میں مسواک کرنا۔ اور نمبر 5 ہے نماز شروع کرنے سے پہلے مسواک کرنا۔ یہ کل 5 مقامات ہیں جہاں پر مسواک کرنا مسنون ہے، اور ان 5 مقامات پر احناف مسواک کرنے کو مسنون سنت مانتے ہیں۔ جہاں تک احناف اور شوافی کا اختلاف ہے وضو کے شروع میں کرنا ہے یا نماز شروع کرنے سے پہلے کرنا ہے، تو یہ اختلاف صرف افضل اور غیر افضل کا ہے، جواز اور عدم جواز کا نہیں ہے، بلکہ جائز دونوں صورتیں ہیں۔ یہ تو ہوگی 3 سنتیں۔ چوتھی سنت ہے
والمزمزہ کلی کرنا. اور 5ویں سنت ہے والاستنشاق، ناک کو صاف کرنا، یعنی ناک میں پانی ڈال کر ناک کو اچھی طریقے سے جھاڑنا، ناک کو صاف کرنا. مزمزہ اور استنشاق کے متعلق 3 طرح کے مذاہب ہیں. نمبر 1، مالکیہ اور شوافی کے نزدیک کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈال کر ناک کو صاف کرنا غسل اور وضو دونوں میں سنت ہے. یعنی جس طریقے سے وضو میں کلی کرنا اور ناک صاف کرنا سنت ہے، اسی طریقے سے غسل میں بھی، خواہ وہ غسل جنابت ہی کیوں نہ ہو، اس میں بھی یہ سنت ہے. حنابلہ کے نزدیک، یعنی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں میں واجب ہے، یعنی وضو میں بھی اور غسل میں بھی مزمزہ اور استنشاق دونوں واجب ہیں. احناف کے یہاں تھوڑی تفصیل ہے. احناف کے نزدیک وضو میں مزمزہ اور استنشاق سنت ہے، اور غسل جنابت میں، فرض غسل میں یہ دونوں واجب ہیں. تو گویا کہ پہلا مذہب ہوا مالکیہ اور شوافی کا، جو وضو اور غسل دونوں میں مزمزہ اور استنشاق کو سنت مانتے ہیں، سنت قرار دیتے ہیں. حنابلہ کے نزدیک وضو اور غسل دونوں میں مزمزہ اور استنشاق واجب ہیں. احناف کے نزدیک وضو میں سنت ہے اور غسل جنابت میں، فرض غسل میں یہ واجب ہے. مالکیہ اور شوافی کی دلیل حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من الفطرۃ المزمزۃ والاستنشاق، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈال کر ناک کو صاف کرنا فطرت میں سے ہے. یعنی یہ مسنون ہے. احناف اس روایت کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق وضو کے ساتھ ہے، نہ کہ غسل کے ساتھ، کیونکہ غسل کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے مبالغہ کا حکم دیا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان کنتم جنبا فطہروا، کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب خوب پاکی حاصل کرو، خوب خوب پاکی. تو پاکی میں مبالغہ کا مطلب ہے کہ جہاں جہاں پانی پہنچانا ممکن ہو وہاں وہاں پانی پہنچاؤ. منہ میں اور ناک میں پانی پہنچانا چونکہ ممکن ہے، اس لیے منہ اور ناک میں پانی پہنچانا واجب ہوگا. تو احناف کہتے ہیں کہ جس روایت سے مالکیہ اور شوافی نے استدلال کیا ہے، اس کا تعلق وضو کے ساتھ ہے، نہ کہ غسل کے ساتھ، کیونکہ غسل میں مبالغے کا حکم ہے اور وضو میں مبالغے کا حکم نہیں ہے. حنابلہ جو دونوں میں مزمزہ اور استنشاق کو واجب قرار دیتے ہیں،
وہ مزمزہ یعنی کلی کے واجب ہونے پر ابو داؤد شریف کی ایک روایت سے استدلال کرتے ہیں، جس کے الفاظ اس طرح ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا توضأت فمزمز، اذا توضأت فمزمز، یعنی جب تم وضو کرو تو مزمزہ کرو، فمزمز، تو مزمز یہ امر کا صیغہ آیا ہے، اور قاعدہ ہے الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے آتا ہے، تو معلوم یہ ہوا مزمزہ کلی کرنا واجب ہے۔ یہ تو مزمزہ کے وجوب کی دلیل ہے۔ استنشاق کے وجوب پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف کی ایک روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ سلمہ بن قیس کی روایت ہے، جس کے الفاظ ہیں کہ ان سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأت فانتصر، اذا توضأت فانتصر واذا استجمرت فاوتر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم وضو کرو فانتصر، تو ناک کو جھاڑو، تو فانتصر یہ بھی امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ناک صاف کرنا یعنی استنشاق یہ واجب ہے۔ ان دونوں روایت سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وضو ہو یا غسل ہو، دونوں میں استنشاق اور مزمزہ واجب ہے۔ احناف ان دونوں روایت کا جواب دیتے ہیں کہ دونوں روایتوں میں امر وجوب کے لیے نہیں ہے، بلکہ امر جو ہے یہ سنن اور استحباب کے لیے ہے، یعنی امر ہمیشہ وجوب کے لیے آئے یہ ضروری نہیں ہے۔ امر وجوب کے علاوہ بھی بہت سارے معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، بہت سارے معانی کے لیے آتا ہے۔ امر کی جو مختلف معانی ہیں ان میں سے ایک معنی وجوب ہے، تو امر جب قرائن وغیرہ سے خالی ہو تو وجوب کے لیے آتا ہے، لیکن اگر وجوب کے خلاف کوئی قرینہ اور دلیل موجود ہو تو اس وقت امر کبھی استحباب کے لیے آتا ہے، امر کبھی سنیت کے لیے آتا ہے، امر کبھی ندب کے لیے آتا ہے، اس وقت امر کبھی تخیر کے لیے آتا ہے، امر کبھی توبیخ کے لیے آتا ہے، ڈرانے دھمکانے کے لیے آتا ہے، تو امر کے مختلف معنی ہیں، اور یہاں پہ بھی قرینہ موجود ہے کہ ان دونوں روایات میں امر وجوب کے لیے نہیں ہے۔ وہ قرینہ یہ ہے کہ ایک دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لایا، وضو سے متعلق پوچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضأ کما امرک اللہ، توضأ کما امرک اللہ، تم اسی طرح وضو کرو جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب اللہ نے جو قرآن پاک میں حکم دیا ہے اس میں تو 4 ہی ہیں، چہرے کا دھونا، ہاتھ کا دھونا، سر کا مسح اور پاؤں کا دھونا۔ ان کے علاوہ مزمزہ استنشاق کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ مزمزہ اور استنشاق واجب نہیں ہے۔ احناف کی دلیل، جو احناف کہتے ہیں کہ وضو میں دونوں سنت ہیں اور غسل جنابت میں دونوں واجب ہیں۔ ایک دلیل تو وہی ہے جو پہلے بتلایا کہ اللہ نے غسل میں مبالغے کا حکم دیا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کنتم جنبا فطہروا مبالغے کا صیغہ ہے۔ دوسری دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہما سنتان فی الوضوء واجبتان فی الغسل، کہ یہ دونوں کے دونوں یعنی مزمزہ اور استنشاق، یہ دونوں کے دونوں وضو میں سنت ہیں اور غسل میں واجب ہیں۔ تو 5 سنتیں ہو گئی۔ چھٹی سنت ہے مسح الاذنین، دونوں کانوں کا مسح کرنا۔ کان کے مسح کے لیے نیا پانی لینا ضروری ہے یا سر کے مسح سے بچے ہوئے پانی سے کان کا مسح کرنا کافی ہے؟ اس بارے میں ائمہ ثلاثہ یعنی مالکیہ، شوافی اور حنابلہ، یہ حضرات کہتے ہیں کہ کان کے مسح کے لیے ماء جدید یعنی نیا پانی لینا یہ سنت ہے۔ اور احناف کے نزدیک سر کے مسح سے بچے ہوئے پانی کے ساتھ کان کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ ائمہ ثلاثہ اپنے مذہب پر ترمذی شریف کی ایک روایت سے استدلال کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ لرأسه ماء جدیدا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے لیے نیا پانی لیا۔ اور ابو داؤد کے اندر روایت ہے کہ فَأَخَذَ لِأُذْنَيْهِ مَاءً خِلَافَ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ، کہ فَأَخَذَ لِأُذْنَيْهِ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کان کے مسح کے لیے کہتے کیا لیا؟ ماءً خِلَافَ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ، اس پانی کے علاوہ پانی لیا جس پانی سے آپ نے سر کا مسح کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سر کے مسح کے لیے آپ نے نیا پانی لیا اور کان کے مسح کے لیے آپ نے اس پانی کے علاوہ خلاف الماء الذی، اس پانی کے علاوہ پانی لیا، نیا پانی۔ اس لیے یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ کان کی مسح کے لیے ماء جدید، یہ ماء جدید یعنی نئے پانی سے کان کا مسح کرنا مسنون ہے۔ احناف کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس روایت کا تعلق اس حالت کے ساتھ ہے کہ جب آدمی سر کے مسح سے فارغ ہوا ہو اور ہاتھ بالکل خشک ہو جائے، ہاتھ پر ذرہ برابر تری موجود نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں نیا پانی لینا جائز ہے۔ ورنہ اگر سر کے مسح کے بعد پانی بچا ہو تو پھر اسی بچے ہوئے پانی سے کان کا مسح کرنا مسنون ہے۔ احناف اپنے مذہب پر دلیل یہ دیتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الا اخبرکم بوضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تم لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی خبر نہ دوں؟ فذکر وفیہ ثم غرف غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه،
اس روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غرفہ یعنی ایک مرتبہ چلو میں پانی لیا، پانی لینے کے بعد اسی سے اپنے سر کا مسح کیا، فمسح بہا رأسہ، سر کا مسح کیا، و اذنیہ، اور آپ نے دونوں کانوں کا مسح کیا. یعنی آپ نے ایک مرتبہ پانی لیا اور اسی ایک مرتبہ پانی سے سر کا مسح بھی کیا اور کان کا مسح بھی کیا. اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چلو پانی لے کر اس سے سر اور کان دونوں کا مسح فرمایا ہے، اور کان کے لیے آپ نے نیا پانی نہیں لیا. اچھا، یہ تو چھٹی سنت تھی. ساتویں سنت ہے وتخلیل اللحیۃ، دہری کا خلال کرنا. دہری کے خلال کے متعلق تھوڑا سا اختلاف ہے کہ دہری کا خلال یہ سنت ہے یا مستحب ہے. طرفین یعنی امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات تخلیل اللحیہ، دہری کے خلال کو مستحب قرار دیتے ہیں، جبکہ شوافی اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کو سنت قرار دیتے ہیں. اور احناف کے یہاں فتویٰ بھی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے، یعنی دہری کا خلال کرنا یہ مسنون ہے، سنت ہے. آٹھویں سنت ہے مس والاصابع، یعنی انگلیوں کا خلال کرنا. بعض اہل ظواہر کے نزدیک انگلیوں کا خلال کرنا واجب ہے، جبکہ جمہور اہل سنت و جماعت کے نزدیک سنت ہے یا مستحب ہے، واجب نہیں ہے. اہل ظواہر ترمذی شریف کی ایک روایت سے استدلال کرتے ہیں جس کے الفاظ ہیں کہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا توضأت فخلل بین اصابع یدیک ورجلیک. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأت، جب تم وضو کرو، فخلل بین اصابع یدیک، تو تم اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرو، ورجلیک، اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرو. اسی طریقے سے ابو داود کے اندر ایک روایت ہے حضرت لقید بن صبرہ کی، کہتے ہیں کہ فقلت یا رسول اللہ اخبرنی عن الوضوء، قال اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما. لقید بن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ مجھے وضو کے متعلق خبر دیں، یعنی بتلائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبغ الوضوء، وضو کامل کرو، وخلل بین الاصابع، اور انگلیوں کے درمیان خلال کرو، وبالغ فی الاستنشاق، اور ناک کو اچھی طریقے سے جھاڑو، الا ان تکون صائما، مگر ایک تم روزہ ہو، یعنی اگر روزے کی حالت میں ہو تو ناک میں پانی اوپر تک مت چڑھاؤ کہ وہ پانی حلق میں اتر جائے، دماغ میں پہنچ جائے. تو ان دونوں روایت میں خلل امر کا صیغہ آیا ہے، اور امر آتا ہے وجوب کے لیے، الامر للوجوب، تو معلوم یہ ہوا کہ خلال کرنا انگلیوں کا واجب ہے. تو انہی دونوں روایت سے اہل ظواہر نے استدلال کیا اور کہا کہ انگلیوں کا خلال کرنا یہ واجب ہے. اہل سنت والجماعت کی طرف سے ان کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر بھی امر استحباب
اور سنت کے لیے ہے، نہ کہ وجوب کے لیے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حکایات وضو کی تفصیلات کو نقل کرنے والے بہت سے صحابہ کرام ہیں۔ بعض ائمہ نے ان کی تعداد 22 سے بھی متجاوز بیان کی ہے، نقل کی ہے، یعنی 22 سے زیادہ صحابہ وضو کی تفاصیل بیان کرتے ہیں، مگر چند روایات ہی ہیں ایسے ہیں، چند روایت ہی کے اندر خلال کا تذکرہ ملتا ہے، ورنہ زیادہ تر روایات کے اندر خلال کا تذکرہ نہیں ہے۔ اگر خلال کرنا انگلیوں کا واجب ہوتا تو پھر تمام روایت میں اس کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا، جبکہ بیشتر روایات میں ان کا تذکرہ نہیں ہے، البتہ چند روایت میں ہے۔ نویں سنت ہے وتکرار الغسل الی الثلاث، یعنی اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھونا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھونا مسنون ہے، اس سے کم و بیش خلاف سنت ہے، یعنی اعضائے وضو میں سے ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا ہی سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ دھوتا ہے تو پھر یہ خلاف سنت ہے۔ ائمہ ثلاثہ اور جمہور ائمہ کے نزدیک تفصیل یہ ہے کہ 1 مرتبہ دھونا سنت ہے، یہ فرض ہے، 2 مرتبہ دھونا مستحب ہے، اور 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مسلک پر دلیل ان روایات کو دیتے ہیں جس میں 3 مرتبہ دھونے کا ذکر آیا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألہ عن الوضوء، کہ ایک دیہاتی صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے متعلق سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وضو کر کے دکھلایا، فآراہ ثلاثا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کر کے دکھلایا 3 مرتبہ، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ھذا الوضوء فمن زاد علی ھذا فقد اساء وتعدى وظلم، کہ یہی وضو ہے، جو شخص اس پر اضافہ کرے تو اس نے کیا بولتے ہیں فقد اساء، انہوں نے برا کیا، تعدی کیا اور ظلم کیا۔ اس روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فمن زاد علی ھذا فقد اساء وتعدى وظلم، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ ہی مسنون ہے، اس سے کم و بیش خلاف سنت ہے۔ ائمہ ثلاثہ کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس روایت میں فمن زادہ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے دھوتا ہے تو اس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے اپنے اوپر تعدی کیا اور ظلم کیا، کیونکہ 3 مرتبہ سے زائد مرتبہ دھونے پر زیادہ ثواب نہیں ملتا، نیز 3 مرتبہ سے کم کو خلاف سنت کہنا کسی بھی طرح درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایات کے اندر 1 مرتبہ دھونا بھی ثابت ہے، 2 مرتبہ دھونا بھی ثابت ہے، اور 3 مرتبہ دھونا بھی ثابت ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی نے کبھی وضو فرمایا ہے تو 1 ہی مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا، کبھی آپ نے وضو کیا ہے تو 2 ہی مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا،
البتہ اکثر آپ اعضاء وضو کو 3 مرتبہ دھوتے تھے۔ جمہور ائمہ ثلاثہ کی دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اعضاء وضو کو دھوتے ہوئے دیکھا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک مرتبہ اعضاء وضو کو دھونا یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی سنت ہے، لہٰذا 3 مرتبہ کو ہی سنت کہنا اور 3 سے کم کو خلاف سنت کہنا یہ درست نہیں ہے۔ آج کا سبق یہیں پر ختم ہوا۔ آئندہ استحباب وضو کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وما توفیق الا باللہ العظیم۔